علاقے میں جائیں گے اس علاقے میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، وہاں علماء بھی ہوں گے، وہاں صلحاء بھی ہوں گے، وہاں بڑے بڑے تاجر بھی ہوں گے، وہاں بڑے بڑے زمیندار بھی ہوں گے جنہیں ہم بڑا بڑا کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو بنیادی میرے عزیز دوستو یہ ہے، ہم دنیا کے کسی کونے میں چاند پر پہنچ جائیں یا دنیا کے کسی علاقے میں پہنچ جائیں، بڑے سے بڑے مالدار کے پاس، بڑے سے بڑے وزیر کے پاس، بڑے سے بڑے صدر کے پاس، بڑے سے بڑے نقشے والے کے پاس، بڑے سے بڑے اکثریت والے کے پاس، بڑے سے بڑے باغ والوں کے پاس، بڑے سے بڑے کارخانے والوں کے پاس، صنعت کاروں کے پاس، جہاں پہنچ جائیں اس بات کا ہر ایک اپنے دل میں یقین رکھے، ہر ایک اپنے دل میں اس کا استحضار رکھے کہ خدا کی قسم میں جس نقشے کو لے کر جا رہا ہوں یہ نقشہ انبیاء والا نقشہ ہے اور اس سے بڑا کوئی نقشہ ہو نہیں سکتا، یہ سب سے بڑا نقشہ ہے اور یہ ہمیشہ کی کامیابی کا نقشہ ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہر آدمی چلے۔ میاں ان سے کیا بات کریں، یہ تو بہت بڑے تاجر ہیں، ان کے پاس کہاں فرصت ہوگی؟ جو تاجر کے پاس تجارت کا نقشہ لے کر جا رہا ہے وہ دعوت کا نقشہ، اور جو داعی، جو دعوت دینے والا، جو جماعت میں جانے والا متاثر ہو کر جا رہا ہے وہ متاثر کر نہیں سکتا، یہ تو مدعو ہو کے جا رہا ہے۔ داعی تو وہ تاجر بنا، داعی تو وہ کاشتکار بنا، داعی تو وہ صدر صاحب بنے۔ اگر تم متاثر ہو کے جا رہے ہو تو تم مدعو ہو، داعی نہیں ہو۔ ہمیں داعی بن کر جانا ہے، اور داعی بننا کسے کہتے ہیں؟ جو کہ داعی بننا اسے کہتے ہیں کہ قوم شعیب میں جاؤ تو ان کی تجارت کے خلاف، قوم سبا میں جاؤ تو ان کے باغات کے خلاف، قوم نوح میں جاؤ تو ان کی اکثریت کے خلاف، قوم سمود میں جاؤ تو ان کی صنعتوں کے خلاف، کیونکہ ہر ایک کے خلاف تم اپنا سب سے بڑا نقشہ لے کر جاؤ۔ کسی کے پاس اس کے نقشے سے متاثر ہو کے مت جانا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے دل میں تو ان کی بڑائی نہیں، لیکن کیونکہ ان کے دل میں ان کی اپنی بڑائی ہے، ان کے دل میں ان کی اپنی بڑائی ہے، اگر ہم نے ان کی بڑائی کا لحاظ نہ کیا تو ہمارے دعوت کے دینے میں رکاوٹ بنے گی۔ وہ ان کے دل میں جو ان کی اپنی بڑائی ہے، ہم دعوت دینے میں ذرا نیچے نہیں اتریں گے کہ نہیں جی ان سے تو صرف 3 دن کی بات کرو، اس سے زیادہ بات نہ کرنا ان سے۔ یاد رکھو گشتوں میں 3 چلے کی کھل کر دعوت دینی ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا تاثر ڈال رہے ہو، اگر اپنی ذات کا تاثر ڈالنے گئے ہو تو اپنی ذات کے اس پہ تاثر ڈالو گے، اس کو سوچو کہ بھائی ان کو تو 3 دن کے لیے کہہ دینا ہی کافی ہے، اور یہ سوچو گے کہ جو آدمی بالکل فارغ ہوگا گھر سے، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جس کا کوئی کمائی دھندا ہو، کچھ نہ ہو، اس کو جا کے دعوت دے سکیں گے 3 چلے کی۔ لیکن اتنے مشغول آدمی سے ہم 3 چلے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی خیال نہ کرنا کہ میرے جو 3 چلے لگے نہیں، میں کسی سے کیسے کہہ سکتا ہوں۔ عام طور پہ سننے میں ملے گی بات، عام طور سے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ جس کام کو تم کرتے نہیں اسے کہتے کیوں ہو؟ یہی آیت کا مطلب ہے، یہی آیت کا مطلب ہے بھائی کہ جس کام کو کرتے نہیں اسے کہو بھی مت۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اس وقت اس بات کو کہتے کیوں تھے جس کو اب کرتے نہیں ہو؟ ہم یوں جہاد کریں گے، ہم یوں خدا کی راہ میں قربان ہوں گے، ہم یوں جانیں لٹائیں گے۔ اب جب وقت آیا جہاد کا، اب جو خدا کی طرف سے جہاد فرض ہوا اور اللہ کی راہ میں نکلنا طے کیا گیا، حکم آیا، تو اب نکلتے نہیں ہو۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اس بات کو کرنے کو کہتے کیوں تھے اس وقت جس کو اب کر نہیں رہے ہو؟ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمیں کہنا ہے اور کہتے کہتے ہی کرنا آئے گا۔ ہم دعوت دینے میں نیچے نہیں اترنا ہے، بلکہ دعوت دینی ہے جم کر۔ ایک آدمی طے کر لے انشاءاللہ کہ ہمیں اللہ کی راہ میں نکل کر 3 چلوں کی دعوت دینی ہے جم کر، گشتوں میں، تعلیم میں، خدمت میں، ہر عمل میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔